بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ میں زمینی حملے کی کوشش ناکام، اسرائیلی ڈرون تباہ، حماس نے کہا فوجی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ غزہ پر بھیانک بمباری جاری، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 7,000 ہو گئی، 3,000 بچے شامل۔ بائیڈن نے فلسطینی ہلاکتوں کی تعداد پر کیا شبے کا اظہار، غزہ کی وزارت صحت نے لسٹ جاری کی، کہا امریکہ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے حماس انٹیلیجنس عہدیدار کو ہلاک کرنے کا کیا دعویٰ، تل ابیب پر فلسطینیوں کے راکٹ حملے، کئی شہروں میں سائرن کی آوازیں۔ ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے پردے کے پیچھے بات چیت، حماس نے کہا سیز فائر تک رہا نہیں کریں گے۔ انسانی صورتحال پر یونائیٹڈ نیشنز فکر مند، عہدیداروں نے کہا کوئی جگہ محفوظ نہیں، غزہ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ امریکہ نے سیریا میں ایرانی حامیوں کو بنایا نشانہ، ایجپٹ کے سرحدی شہر میں بھی ڈرون گرا، جنگ پھیلنے کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ رشیا میں ایرانی وزیر نے کی حماس ڈیلیگیشن سے ملاقات، سیز فائر، انسانی مدد اور ہوسٹیجز کی رہائی پر بات چیت۔ اسرائیل سیلف ڈیفنس کے نام پر قانون نہیں توڑ سکتا، عرب ملکوں کا سخت بیان، یورپی حکومتوں نے ایک بار پھر کی اسرائیل کی تائید۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، مقتدر صدر نے کہا عراق میں امریکی سفارت خانہ بند کیا جائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنگی ہوائی جہازوں کی مدد سے سینٹرل غزہ میں کچھ دیر کے لیے ایک زمینی حملہ کیا، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ غزہ میں بمباری کے درمیان اسرائیل کی طرف سے زمینی حملے کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ اب تک غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں 7,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے مرنے والوں کی تعداد 7,028 بتائی اور کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے 18,500 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ شہیدوں میں 3,000 سے زیادہ بچے ہیں اور 1,700 سے زیادہ عورتیں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے رات بھر غزہ پر بمباری کی۔ فلسطینی میڈیا میں کہا گیا کہ الزیتون علاقے میں ایک ہی خاندان کے 10 ارکان جاں بحق ہو گئے۔ خان یونس ریفیوجی کیمپ میں بھی ایک ہی خاندان کے 3 لوگ ہلاک ہوئے۔ کئی دوسرے علاقوں سے بھی ایسی خبریں ملی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ ٹینکوں اور توپ خانے کی مدد سے نارتھ غزہ میں بھی حملے کیے گئے۔ پینٹاگون کے ایک سابق ایڈوائزر نے خلاصہ کیا کہ امریکہ کی اسپیشل فورسز نے اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر غزہ میں مختصر زمینی آپریشن کیا، لیکن ان پر بے تحاشا فائرنگ کی گئی اور انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس آپریشن کے دوران بعض سپاہی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے پر خاموشی اختیار کی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے غزہ کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے کوآرڈینیٹر لن میسنگ نے یہ بات بتائی۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں 50 اسرائیلی ہوسٹیجز اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران 200 سے زیادہ اسرائیلیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی کے عہدیدار فلپ لازارینی نے بتایا کہ اب تک غزہ میں گنے چنے امدادی قافلوں کو ہی آنے کی اجازت دی گئی ہے اور مسلسل بمباری کی وجہ سے صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔
یونائٹڈ نیشنز کے عہدیدار نے بتایا کہ غزہ کے لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبریں غلط ہیں کہ حماس نے یونائٹڈ نیشنز کا فیول چرایا ہے۔ اسرائیل نے ایسا الزام لگایا تھا۔ اسرائیل غزہ میں فیول پہنچانے سے انکار کر رہا ہے اور اس کا الزام ہے کہ حماس فیول کا ذخیرہ کر رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی نے کہا کہ اس کے پاس ریلیف اور کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ غزہ کو روزانہ 1,60,000 لیٹر فیول کی ضرورت ہے۔ غزہ کے ہاسپٹلز نے کہا ہے کہ انہیں فیول اور بلڈ ڈونیشنز کی ضرورت ہے۔ خان یونس کے نصر ہاسپٹل کے عہدیدار حاجی محمود نے یہ بات بتائی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے سیریا میں ایران کے حامی لشکروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حالیہ عرصے میں سیریا اور عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے تھے جن میں درجنوں سپاہی زخمی ہوئے ہیں۔ ان حالات میں جنگ پھیلنے کے اندیشے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے تازہ آپریشن میں حماس کی انٹیلیجنس شاخ کے ڈپٹی چیف شازری بارود ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کنفرم کیا ہے کہ حماس کی قید میں کم سے کم 229 اسرائیلی ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے دوران 1400 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کنفرم کیا ہے کہ حماس کی قید میں کم سے کم 229 اسرائیلی ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے دوران 1400 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ 1650 فلسطینی اب بھی ملبے کے نیچے ہو سکتے ہیں۔ حماس نے کہا کہ وہ اس وقت تک ہوسٹیجز کو نہیں چھوڑے گی جب تک سیز فائر نہیں ہو جاتا۔ حماس کے ایک ڈیلیگیشن نے رشیا کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس موقع پر حماس عہدیداروں نے کہا کہ اسرائیلی بمباری میں 50 ہوسٹیجز مارے جا چکے ہیں اور حماس کو ہوسٹیجز کو دوسرے مقامات پر پہنچانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطینی ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا جس پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ تل ابیب کی ایک عمارت پر راکٹ حملے کیے گئے اور آس پاس کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے تل ابیب پر راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تل ابیب میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ بعض لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ اشدود شہر میں بھی راکٹ گرے۔ غزہ کی سرحد کے قریب کئی یہودی بستیوں میں راکٹ حملوں کے سائرن بجتے رہے۔ ویسٹ بینک میں 4 فلسطینی اسرائیل کی کارروائیوں میں جاں بحق ہوئے۔ غزہ میں آپریشن کے دوران اسرائیل کا ایک ڈرون تباہ ہو گیا۔ بتایا گیا کہ یہ ڈرون جاسوسی مشن پر تھا جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر گر پڑا۔ یہ ڈرون ایک ایسے وقت گرا جب ایسی خبریں ہیں کہ اسرائیل نے زمینی آپریشن کی کوشش کی اور اس کے حملے کو پسپا کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوجیں اب بھی مکمل زمینی آپریشن کی تیاری کر رہی ہیں۔ امریکہ اور بعض دوسرے ملکوں نے اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائی ٹال دے کیونکہ اس سے مڈل ایسٹ میں کئی محاذ کھل سکتے ہیں۔ غزہ کے یرمک اسکوائر پر اسرائیل کے حملے میں 120 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 260 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس کے علاوہ 300 سے زیادہ فلسطینی لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ لاپتہ شہریوں کی تلاش میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے جاں بحق فلسطینیوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہلاکتوں کی تعداد پر شبے کا اظہار کیا تھا جس کے جواب میں یہ لسٹ جاری کی گئی۔ اس مسئلے پر وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا جس پر وہ بھڑک گئے۔ جرنلسٹ نے کہا تھا کہ بائیڈن کا یہ بیان کافی سخت ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے تفصیلات جاری کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ پوری دنیا کو نسل کشی کے لیے کی جانے والی اس جنگ کے بارے میں بتایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی حکومت غزہ کے یرمک اسکوائر پر اسرائیل کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد 120 بتائی گئی ہے اور 260 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس کے علاوہ 300 سے زیادہ فلسطینی لاپتہ ہیں۔ فلسطین کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ لاپتہ شہریوں کی تلاش میں 1 ہفتہ لگے گا۔ غزہ کی وزارت صحت نے جاں بحق فلسطینیوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطینی ہلاکتوں کی تعداد پر شبے کا اظہار کیا تھا جس کے جواب میں یہ لسٹ جاری کی گئی۔ اس مسئلے پر وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا جس پر ترجمان بھڑک گئے۔ جرنلسٹ نے کہا تھا کہ بائیڈن کا بیان کافی سخت ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے تفصیلات جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پوری دنیا کو نسل کشی کے لیے کی جانے والی اس جنگ کے بارے میں بتایا
پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کسی انسانی معیار پر عمل نہیں کر رہی ہے، اس کے پاس کوئی اخلاقیات نہیں ہے اور وہ بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی ہے۔ وہ بے شرمی سے ہلاکتوں کی تعداد پر سوال اٹھا رہی ہے اور اسرائیل کی اندھا دھند بمباری کی تائید کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وزارت صحت کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے ہیں تاکہ وہ آ کر دیکھ لیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ حماس کی فوجی شاخ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ غزہ میں رفح ساحل کے قریب ایک آپریشن کی کوشش کی۔ القسام بریگیڈ نے ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا کہ ہم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا اور سپاہی سمندر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنا ہتھیار اور گولہ بارود بھی چھوڑ دیا۔ حماس کی قید میں رہنے والے ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے پردے کے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے قطر اور ایجپٹ نے 4 ہوسٹیجز کو رہا کرانے کے لیے کامیاب بات چیت کرائی تھی۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ ہوسٹیجز کی بڑی تعداد کو چھڑانے کے بدلے میں کچھ نرمی کے لیے تیار ہے یا کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے قطر کے مصالحت کاروں کو یہ بات بتائی۔ رپورٹ میں سیاسی لیڈرز کے حوالے سے کہا گیا کہ اسرائیل کچھ دے سکتا ہے تاکہ یہ بندھک چھوٹے جا سکیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اسرائیل کیا دینے تیار ہے۔ معلوم ہوا کہ حماس نے اس بات چیت کے دوران سخت موقف اپنایا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ماسکو میں حماس کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اسرائیل نے اس میٹنگ کی مذمت کی۔ معلوم ہوا کہ اس موقع پر غزہ میں انسانی مدد اور سیز فائر کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ تاس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کانی نے حماس لیڈر ابو مرزوق سے کہا کہ تہران بات چیت اور سیز فائر کی تائید کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فلسطین کی انسانی مدد ہو، غزہ کی ناکہ بندی برخاست کی جائے۔ ایرانی وزیر نے رشیا کے نائب وزیر خارجہ میخائیل بوگدانوف سے بھی ملاقات کی۔ رشیا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ بات چیت میں جنگ بندی اور انسانی مدد پر توجہ دی گئی۔ رشیا کے وزیر نے حماس کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہوئے ہوسٹیجز کی رہائی پر خاص بات چیت کی۔ رشیا خود یوکرین جنگ میں پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ مڈل ایسٹ میں بحران کو حل کرنے میں اہم رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا تھا کہ ماسکو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے بیچ مصالحت کار کا رول ادا کر سکتا ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں امریکہ نے اسرائیل کی تائید میں ایک قرارداد پیش کی تھی جسے رشیا اور چائنا نے ویٹو کیا تھا۔ رشیا کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ رشیا یوکرین جنگ میں ایران کے شہید ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے، جس سے یوکرین کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ ایران نے رشیا کو اپنی ڈرون ٹیکنالوجی دی ہے، اس کے بدلے رشیا ایران کو فائٹر جیٹس اور دوسرے جدید ہتھیار دے رہا ہے۔ غزہ سیز فائر کے فوری کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے میں بحرین، ایجپٹ، جارڈن، کویت، موراکو، عمان، قطر، سعودی عرب اور یو اے ای نے سویلینز کو نشانہ بنانے اور عالمی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی مذمت کی ہے۔ ان ملکوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سیلف ڈیفنس کے نام پر قانون نہیں توڑ سکتا اور فلسطینیوں کے حق کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور اسے درست نہیں ٹھہرا سکتا۔ عرب وزیروں نے فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے اور انہیں اجتماعی سزا دینے کی مذمت کی۔ انہوں نے فلسطینی علاقے پر اسرائیل کے قبضے کی مخالفت کی اور 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ دوسری طرف یورپی ملکوں کی طرف سے فلسطین کی ایک بار پھر تائید کی گئی۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ جمعے کو بروسلز میں یورپی لیڈرز کی میٹنگ کے ذریعے اسرائیل کی تائید کا صاف پیغام دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اسرائیلی فوج عالمی اصولوں کی عزت کرے گی۔ بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈے کرو نے اس دوران اسرائیل کو غزہ کے لوگوں کو بھوکا رکھنے کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو کارروائی کا حق ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حملوں کو روکا جا سکے۔ جنگ پھیلنے کے اندیشوں کے بیچ ایجپٹ کے ایک سرحدی شہر میں ایک ڈرون گرا جس سے 6 لوگ زخمی ہوئے۔ ایک فوجی ترجمان نے بتایا کہ ریڈ سی کے شہر تابا میں تابا ہاسپٹل کے قریب عمارت پر ڈرون گرا۔ یہ شہر اسرائیلی ٹاؤن ایلات کے قریب ہے۔ ایجپٹ کے عہدیداروں نے وارننگ دی کہ وہ سینائی میں ڈرون حملوں کا جواب دے سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایجپٹ پر حملہ یمن سے کیا گیا ہوگا۔ پینٹاگون نے کنفرم کیا کہ امریکہ نے سیریا میں ایرانیوں کے استعمال میں رہنے والے 2 مقامات پر حملے کیے۔ 17 اکتوبر کے بعد سے سیریا میں 4 مقامات پر حملے کیے گئے، جبکہ عراق میں امریکی اڈوں پر 12 حملے کیے گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں مسلم امریکن کمیونٹی لیڈرز سے ملاقات کی اور فلسطین مسئلے پر بات چیت کی۔ امریکی صدر پر اسرائیل کی اندھا دھند تائید کے لیے کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں یہ میٹنگ ہوئی۔
دنیا کے کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ حماس نے ایک دن پہلے دنیا بھر کے مسلمانوں اور آزادی پسندوں سے اپیل کی تھی کہ وہ فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں اور جمعے اور اتوار کو احتجاج کریں۔ ایران، عراق، پاکستان، یمن، بحرین اور دوسرے کئی ملکوں میں مظاہرے کیے گئے اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر مسجدوں میں فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی گئیں۔ برطانیہ میں پابندیوں کے باوجود کئی احتجاجی جمع ہوئے اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ گلاسگو میں درجنوں ٹریڈ یونین لیڈرز نے ریلی میں حصہ لیا۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جنگی مجرم جلد ہی فلسطینیوں کے عزم اور ارادے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ اسرائیل کے صہیونی نظام اور اس کے حامیوں کو جلد سزا دی جائے گی۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمت کاروں کے حوصلوں کی تعریف کی۔ رشیا نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن مر چکے ہیں۔ ایک ٹیلی گرام چینل پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ پوٹن کی موت ہو چکی ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے اس رپورٹ کو بکواس قرار دیا اور رد کر دیا۔ حال ہی میں اسی چینل پر کہا گیا تھا کہ پوٹن ہارٹ اٹیک کے بعد گر پڑے ہیں اور فرش پر پائے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قطر نے جن انڈین نیوی عہدیداروں کو سزائے موت سنائی گئی ہے وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ ان عہدیداروں کا تعلق انڈین نیوی سے رہا ہے اور وہ ایک آرمی کنسلٹنسی کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے۔ سورسز نے بتایا کہ یہ سابق آفیسرز اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے جنہیں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے سے انڈین اسٹیبلشمنٹ سکتے میں ہے۔ نئی دہلی یا دوحہ نے اب تک سرکاری طور پر ان الزامات کو کنفرم نہیں کیا ہے کہ یہ لوگ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، لیکن سورسز کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ قطر کے عہدیداروں نے الزام لگایا ہے کہ انڈین نیوی کے یہ سابق آفیسرز اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ یہ لوگ فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ ان کے خاندانوں اور لیگل ٹیم سے بات چیت کر رہی ہے۔ اس دوران اس مسئلے پر اپوزیشن پارٹیوں نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ حکومت کی سفارتی ناکامی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر۔ غزہ میں زمینی حملے کی کوشش ناکام، اسرائیلی ڈرون تباہ، حماس نے کہا فوجی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ غزہ پر بھیانک بمباری جاری، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 7,000 ہو گئی، 3,000 بچے شامل۔ بائیڈن نے فلسطینی ہلاکتوں کی تعداد پر کیا شبے کا اظہار، غزہ کی وزارت صحت نے لسٹ جاری کی، کہا امریکہ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے حماس انٹیلیجنس عہدیدار کو ہلاک کرنے کا کیا دعویٰ، تل ابیب پر فلسطینیوں کے راکٹ حملے، کئی شہروں میں سائرن کی آوازیں۔ ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے پردے کے پیچھے بات چیت، حماس نے کہا سیز فائر تک رہا نہیں کریں گے۔ انسانی صورتحال پر یونائیٹڈ نیشنز فکر مند، عہدیداروں نے کہا کوئی جگہ محفوظ نہیں، غزہ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ امریکہ نے سیریا میں ایرانی حامیوں کو بنایا نشانہ، ایجپٹ کے سرحدی شہر میں بھی ڈرون گرا، جنگ پھیلنے کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ رشیا میں ایرانی وزیر نے کی حماس ڈیلیگیشن سے ملاقات، سیز فائر، انسانی مدد اور ہوسٹیجز کی رہائی پر بات چیت۔ اسرائیل سیلف ڈیفنس کے نام پر قانون نہیں توڑ سکتا، عرب ملکوں کا سخت بیان، یورپی حکومتوں نے ایک بار پھر کی اسرائیل کی تائید۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، مقتدر صدر نے کہا عراق میں امریکی سفارت خانہ بند کیا جائے۔
تھی آج کی خبریں، شہید اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے